وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ صدر رجب طیب ایردوان اور ترک قیادت سے ملاقات میں ترکیہ کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ یہ دورہ دو برادر ممالک کے درمیان دوستی، اخوت اور باہمی احترام پر مبنی مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم کے اس اہم دورہ کے دوران پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاع، معیشت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور باہمی انحصار جیسے اہم پہلو زیر غور آئیں گے، جو نہ صرف دونوں ممالک کی سلامتی کو تقویت دیں گے بلکہ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ دورہ نہ صرف شکر گزاری کا پیغام ہے بلکہ دلوں کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے، تاریخی، مذہبی اور تہذیبی ہم آہنگی کو اجاگر کرنے اور مستقبل کے لیے نئی راہیں متعین کرنے کی کوشش ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جمہوریہ ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ازبکستان، افغانستان، پاکستان، UAP ریلوے منصوبے پر خصوصی بات چیت کی، جو خطے میں معاشی رابطوں کے فروغ اور تجارت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ مذاکرات کے دوران خطے میں ترقی، استحکام اور باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ منصوبہ وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ محسن نقوی کا پنجاب میں بارشوں سے متاثرہ افراد سے اظہار ہمدردی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پنجاب میں حالیہ طوفانی بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صوبائی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کٹھن وقت میں وفاقی حکومت مکمل طور پر پنجاب کے ساتھ کھڑی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ شدید بارشوں کے باعث قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے صوبائی حکام سے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ یوم افریقہ پر چیئرمین سینٹ کا پیغام۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے یوم افریقہ کے موقع پر افریقی ممالک اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افریقی اقوام کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ باہمی اعتماد، احترام اور تعاون سے جڑی ہوئی ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ان تعلقات کو مزید گہرا اور مستحکم کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے زور دیا کہ پارلیمانی سطح پر روابط کا فروغ پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چیئرمین سینٹ نے لک افریقہ اور انگیج افریقہ پالیسیوں کے تحت افریقی ممالک کے ساتھ مؤثر شراکت داری کو فروغ دینے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے تعلیم، تجارت، طب، زراعت اور ماحول کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ چیئرمین سینٹ نے افریقی یونین کی براعظمی اتحاد اور ترقی کے لیے کوششوں کا سراہا اور کہا کہ افریقی اقوام عالمی امن اور انصاف کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ حالیہ دنوں میں ایوان بالا نے پاک افریقہ فرینڈشپ قرارداد منظور کی، جو دونوں خطوں کے تعلقات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عوامی سہولت کے اہم اقدام کے تحت برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی ہے۔ نئے برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 کے نفاذ کے بعد اب پنجاب بھر میں پیدائش اور اموات کا اندراج مکمل طور پر مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمپیوٹرائزڈ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی شہریوں کو بلا معاوضہ فراہم کیے جائیں گے۔ شہری اب یونین کونسل یا میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک مفت رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، جبکہ لیٹ رجسٹریشن کے لیے کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور حکومت شہریوں کے لیے سہولیات کو آسان اور سستا بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برتھ اور ڈیتھ کا بروقت اندراج شہری حقوق کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ مستقبل میں تمام سروسز کے لیے ضروری ہوگا۔ پاکستان بزنس فورم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ کو کاروبار دوست اور معاشی بحالی پر مرکوز رکھا جائے۔
فورم کے صدر خواجہ محبوب الرحمان نے کہا کہ صرف ریونیو اہداف نہیں بلکہ معاشی استحکام کو ترجیح دی جائے۔ فورم نے خبردار کیا کہ پیٹرولیم لیوی اور بجلی پر نئے ٹیکسز معیشت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حکومت 2000 ارب روپے کے اضافی ٹیکس ہدف پر غور کر رہی ہے جو ناقابل برداشت ہوگا۔ فورم نے تجویز دی کہ فکس ٹیکس نظام، کسانوں کے لیے ریلیف اور ایس ایم ایس کو فائنانسنگ دی جائے تاکہ بجٹ مہنگائی اور دشمنانہ چیلنجز کا مؤثر جواب بن سکے۔ امن ہماری ترجیح مگر جواب پہلے سے سخت ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی جامعات میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے مظفر آباد میں شہید بچے ارتضیٰ کے قاتلوں کا بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حملوں کے جواب میں 26 بھارتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے سویلین انفراسٹرکچر کو نہیں چھیڑا کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جو بھارت جیسے ملک سے مدد مانگتے ہیں جہاں کشمیریوں کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ افغان دہشت گردی کے پیچھے بھی بھارتی ہاتھ ہے۔ پختون عوام اور قبائل دشمن کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ایک دن حقیقت بنے گا۔ خضدار اسکول بس حملہ، مزید 2 طلبات شہید، تعداد 8 ہو گئی۔ خضدار میں اسکول بس پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والی مزید 2 طلبات دم توڑ گئی، جس کے بعد شہداء کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں سے 7 طلبات اور 1 طالب علم شامل ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ دہشت گردی کی سنگین کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے کا مقدمہ CTD تھانہ خضدار میں درج کیا گیا ہے، جس میں قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ سیکیورٹی ادارے علاقے میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ پاکستان انسداد پولیو پروگرام نے رواں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے NEOC میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور وٹامن A کی خوراک دی۔ یہ مہم ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کی پختہ عزم کا مظہر ہے اور 26 مئی سے شروع ہو کر 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ صرف صحت عامہ کا ہدف نہیں بلکہ قومی ترجیح ہے۔ یہ تیسری مہم ملک میں پولیو وائرس کی منتقلی روکنے اور 2025 کے اختتام تک اس مرض کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کراچی، جنوبی خیبر پختونخوا اور کوئٹہ بلاک جیسے اہم علاقوں میں چیلنجز کو اجاگر کیا اور فرنٹ لائن ورکرز، خاص طور پر خواتین ویکسینیٹرز کی خدمات کو سراہا۔ سول اور عسکری اداروں کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا، تاہم کچھ علاقوں میں وائرس کی گردش ابھی جاری ہے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں چیف کمشنر، IG پولیس، ڈپٹی کمشنر، DIGs، SPs اور ACs نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے بغیر منظور شدہ گھروں اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ انہوں نے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹمز لمس کے ذریعے سیٹلائٹ میپنگ سے غیر قانونی تعمیرات روکنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ پولیس اور انتظامیہ کا امیج بہتر بنانے کے لیے شہریوں کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول اور عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران گزشتہ روز کم از کم 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ نے وفا نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی افواج نے ایک گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد کئی افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ جنوبی شہر خان یونس میں بھی شدید گولہ باری اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں، جہاں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے ایڈلیڈ میں منعقدہ ساؤتھ آسٹریلین اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ فائنل میں اشرف عرفان نے ملائیشیا کے ڈنکن لی کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ وہ میچ کے دوران بغیر کوئی گیم ہارے فتح یاب ہوئے
ساؤتھ آسٹریلین اوپن اسکواش چیمپئن شپ کی مجموعی انعامی رقم $9,000 تھی اور پاکستانی کھلاڑی کی یہ جیت ملک کے لیے ایک اہم اعزاز ہے۔